الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی ما مدد بگرداب بلا استاد چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا قطب عالم زنم. آئے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم شافع بنی آدم شہید شاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہے حضرت مولانا عامر شیر بھائی صاحب کہ انہوں نے ایک تنظیم تحریک عظمت اسلام کے نام سے تیار کی اور اس میں نوجوان جتنے بستی کے ہیں ان کو شامل کیا اور ان نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس عظمت اسلام کانفرنس کا انعقاد کیا. اس میں خصوصی خطاب خطیب دوران خطیب الہند حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا محمد توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا ہونا ہے. حضرت تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی بہت دیر میں اسٹیج پر آنے والے ہیں. آپ ان کا خصوصی خطاب سماعت فرمائیے. ہمارے مولانا کا مقصد نوجوانوں میں علم کی بیداری پیدا کرنا ہے. ہمارے نوجوان علم سے بہت دور ہے، اس لیے انہوں نے ایک سلسلہ بھی رکھا ہے کہ انشاءاللہ اس جلسے کے آخر میں چھوٹے چھوٹے رسائل کے روپ میں کچھ کتابیں تقسیم کی جائیں. آپ لوگ ان کتابوں کو حاصل کرنا اور انہیں پڑھنا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اسلام کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو. تو تحریک عظمت اسلام کے تمام ممبران قابل مبارکباد ہیں. قابل مبارکباد ہے کلیم اشرف سلامی صاحب کہ انہوں نے اس تحریک کا ساتھ دیتے ہوئے اس زمین کو فراہم کیا اور فیض گرلز انٹر کالج کے اندر یہ محفل منعقد کی گئی ہے. سب کا تعاون سے یہ کام چل رہا ہے. ایک وہ ہے نا نعرہ کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو یہ اس سلسلے سے کام ہو رہا ہے کہ سب کا ساتھ ہو اور سب کا وکاس ہو. اسلام میں سب کے ساتھ سے ہی سب اسلام کا تعاون ہوا ہے. تو آپ لوگ اس میں شامل ہوں، آپ کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اسلام کی تاریخ کتنی عظیم ہے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے.
اسلام کے اندر کیسے کیسے جوامع پیدا ہوئے، اسلام ہم تک کیسے پہنچا، اسلام ہم تک پہنچنے میں صحابہ کرام کی کیا کیا قربانیاں رہی، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا بہت کم علم ہوگا کہ صحابہ کرام کی قربانیاں کیا کیا ہیں، کیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے ہم تک مذہب اسلام کو پہنچا۔ ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کے اندر کیسے کیسے عظیم کمانڈر، کیسے کیسے عظیم سپہ سالار پیدا ہوئے۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ جب مسلمانوں نے روم کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کئی دن محاصرے میں لگ گئے، تو رومیوں نے قلعے سے نکل کر تھوڑی سی جنگ شروع کی تاکہ مسلمان محاصرہ توڑ کر چلے جائیں اور رومی آزاد ہو جائیں۔ لیکن مسلمانوں نے زور کا حملہ کیا، رومی پھر واپس بھاگ کر قلعے میں چلے۔ رومیوں کا جو شہنشاہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو خط لکھا اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور اس صلح کے اندر آپ کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ ہے، اور اگر آپ نے صلح نہ کی تو عظیم نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے اس مکتوب کو پڑھا اور وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ روم کے شہنشاہ نے ایک لمبے قد والے شخص کو جو باروق تھا، بڑی عظمت کے ساتھ اس کو شہنشاہی لباس پہنایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت حافظ اشتیاق صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد عالم صاحب کیا اور مسلمانوں کے سپہ سالار کی طرف روانہ کر دیا تاکہ اس کی عظمت مسلمانوں کے سپہ سالار کے دل پر بیٹھ جائے اور بہت زیادہ تحائف دے کر اور عظیم تحائف دے کر دے جائے۔ اب جب یہ قاصد مسلمانوں کے لشکر میں آیا تو اس نے لشکریوں سے پوچھا کہ آپ کے سپہ سالار کہاں ہیں، آپ کے کمانڈر کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا مسلمانوں نے کہ جو خیمہ لگ رہا ہے اس خیمے کے اندر ہمارے عظیم سپہ سالار ہیں۔ اب وہ قاصد جو رومیوں کا قاصد تھا وہ آگے بڑھا، جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا، مٹی پر بیٹھا ہوا اپنا تیر الٹ پلٹ کر رہا ہے، کچھ نقشہ بنا رہا ہے زمین پر، اپنے تیر کو سیدھا کر رہا ہے، اپنے تلوار کو سیدھا کر رہا ہے۔ یہ قاصد جب چلا تھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہوگا وہ بڑا رعب والا ہوگا، مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہوگا اس کے لیے عظیم قائلیں بچھی ہوں گی اور وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے آگے نوکر اور چاکر ہوں گے، خادموں کی لائن لگ رہی ہوگی، بیسوں لوگ اس کے حکم کے منتظر ہوں گے اور اس کے آگے نوکر کی حیثیت سے اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوں گے۔ یہ قاصد ذہن میں یہ سوچ کر آیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار، عظیم کمانڈر زمین پر مٹی پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا جناب اگر آپ اپنے لیے کوئی قالین پسند کر لیتے، کوئی تخت پسند کر لیتے، اس پر بیٹھ جاتے تو آپ کی عظمت میں تب بھی فرق نہ پڑتا، آپ کی عزت میں تب بھی کوئی کمی نہیں آتی، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں تب بھی معزز رہتے۔ اس مسلمانوں کے سپہ سالار نے جواب دیا کہ مجھے جتنی ضرورت ہے میں اتنا ہی حاصل کرتا ہوں، مجھے اس وقت 3-4 چیزوں کی ضرورت ہے جو میری زندگی کے اصل ہیں، میری تلوار ہے، میرے تیر ہیں اور یہ چھوٹا سا خیمہ ہے جس پر میں اس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں۔
اس کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میں تھوڑا سا قرضہ حضرت معاذ سے لے لیتا ہوں, پھر ان کا قرضہ ادا کر دیتا ہوں. جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ مجھ سے قرضہ لے لیتے ہیں, وہ مجھے میرا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. مجھے اس سے زیادہ دنیا کمانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں. یہ بات سن کر رومیوں کا قاصد حیرت میں پڑ گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ عظیم کمانڈر, اسے دنیا کی فکر نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اپنے نبی کے دین کے فروغ میں لگا. جانتے ہو کمانڈر کون تھا؟ اس عظیم سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ اس عظیم سپہ سالار اور کمانڈر کا نام تھا ابو عبیدہ ابن جراح. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے امین الامہ کہا ہے, یعنی امت کے امین کہا ہے, امت کا امانتدار کہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح. کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. یہ بڑی سادہ طبیعت کے تھے اور اتنے عظیم تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے, ان کی انفرادی کوشش سے آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ دعوت اسلام سے وابستہ ہوئے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, آپ کا نام عامر بن عبداللہ ابن جراح ہے, لیکن آپ اپنی دادا کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے, ابو عبیدہ ابن جراح کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے, اور ابو عبیدہ آپ کا لقب ہے. آپ نے 58 سال کی عمر پائی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی, تمام غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح غزوہ احد میں حضور علیہ السلام خود پہنے ہوئے تھے اور خود کی 2 کڑیاں حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک میں چھپ گئی. ایک لوہے کا ہوتا ہے خود جو اپنے نقصان کی حفاظت کے لیے جنگ کے موقع پر پہنا جاتا ہے, تو اس کی کڑیاں حضور علیہ السلام کے رخسار میں لگ گئی تھی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے رخسار مبارک سے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں کے ذریعے نکالا. آپ نے اپنے دانت سے جب کڑی نکالی تو کڑی نکل گئی, مگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا دانت ٹوٹ گیا. پھر جب دوسری کڑی نکالی تو دوسری کڑی نکالنے میں بھی آپ کا سامنے کا دوسرا والا دانت ٹوٹ گیا. کسی نے کہا اے ابو عبیدہ تمہارے دونوں دانت ٹوٹ گئے, تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اگر حضور کی حفاظت میں دانت تو کیا میری جان بھی چلی جائے تو وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی حفاظت کے لیے یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ہمارتن پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی حفاظت کیا کرتے تھے. آپ کے دندان مبارک شہید, آپ امین فیصلے فرمائے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ان پر بھروسہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے بتاؤ تمہاری کوئی آرزو ہے, تمہاری کوئی خواہش ہے؟ ایک صحابی نے کہا کاش میرے پاس سونے کا پہاڑ ہوتا, میں اس پہاڑ پر اللہ کی راہ میں خیرات کرتا. ایک نے کہا میرے پاس ہیرے جواہرات ہوتے تو میں ان ہیرے جواہرات کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا. ایک نے کہا میرے پاس فلاں چیز ہوتی تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا. ان صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے, جذبہ بھی ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہم اس پیسے کو اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. ہم راہ خدا میں اپنے پیسے کو قربان کر دیتے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے. صحابہ کرام کہنے لگے کہ عمر آپ ہم سے تو پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کیا خواہش ہے, تم کیا کیا چاہتے ہو, کہ عمر تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو آپ نے فرمایا کاش میرے پاس ابو عبیدہ ابن جراح جیسے اور ذمہ دار ہوتے تو میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنا عظیم ذمہ دار ہے کہ حضرت عمر فاروق کا بھی تمنا کر رہے ہیں کاش میرے پاس ابو عبیدہ ابن جراح جیسے اور عظیم سپہ سالار ہوتے. یہ انہوں نے اپنے سپہ سالاری کے اندر عظیم کمانڈر تھے, بہت بڑا اپنے کارنامہ انجام دیا ہے. لیکن آج ہم لوگ ہیں کہ ہمیں یہ نام تک نہیں معلوم. ہم صحابہ کرام کی زندگی سے بہت دور ہیں.
ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کا زیادہ علم نہیں ہے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر جراح کے ساتھ مقام شیگر میں پہنچے۔ مقام شیگر میں اسلامی لشکر بیٹھا ہوا تھا، جنگ کی تیاریاں چل رہی تھی، کفار کی طرف سے مستقل جھڑپیں ہو رہی تھی اور ان کا جواب دے رہے تھے۔ جنگل میں کئی دن قیام رہا۔ ایک دن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے ساتھیوں کو جنگل کی طرف بھیجا تاکہ وہ لکڑیاں کاٹ کے لائیں، اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس کے جلا کر کھانا وغیرہ بنایا جائے۔ لشکر کئی دن سے میدان میں موجود تھا۔ اب چند صحابہ کرام جاتے اور روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے، ان سے کھانا تیار ہوتا۔ ایک دن جب کچھ صحابہ کرام گئے، واپس نہیں لوٹے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس بات کی فکر ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ یہ ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو سیف اللہ المسلول کہا جاتا ہے، ان کو بھیجا اور کہا کہ پتہ لگاؤ کہ ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹے۔ حضرت خالد بن ولید 10 لوگوں کو لے کر گئے، 10 آدمیوں کو لے کر حضرت خالد بن ولید جنگل چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ جبلہ ابن ایہم نے ان لوگوں کو قید کر لیا ہے کہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے آئے۔ حضرت خالد بن ولید اس کی تلاش میں آگے پہنچے۔ ایک لشکر ملا، ایک فوج ملی جہاں پر یہ مسلمان قید تھے، ان کو چھڑا لیا، لیکن ان کی تعداد کفار کی 10,000 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 10,000۔ اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 10 آدمی تھے۔ کتنے آدمی؟ اور وہ لشکر کتنا تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ کس نے حملہ کر دیا؟ آپ ذرا میری بات تو غور سے سنیں۔ حملہ کر دیا، کس نے حملہ کر دیا؟ خالد بن ولید نے۔ آدمی کتنے ہیں؟ 10۔ کس پر حملہ کیا؟ کفار کے لشکر پر۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ گویا کہ ایک آدمی کے حصے میں 1,000 آدمی، ایک آدمی کے حصے میں 1,000 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسا حملہ کیا کہ کفاروں کے قدم پھڑ گئے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آرام کر رہے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے ابو عبیدہ تم سو رہے ہو اور ادھر خالد اکیلا 10,000 سے مقابلہ کر رہا ہے، فوراً اٹھو اور خالد کی مدد کے لیے پہنچو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی آنکھ کھلی، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور ہمیں فوراً خالد کی مدد کے لیے جانا ہے۔ صحابہ کرام اچانک تیاری دیکھ کر حیران رہ گئے، پوچھنے لگے کہ وجہ کیا ہے، ایسی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ خالد بن ولید کی کفار سے جھڑپ ہو گئی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ مستقل لڑ رہے ہیں اور خالد بن ولید نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے ہیں، اس لیے ہمیں فوراً جانا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے عظیم لشکر کو لے کر جب نکلے ہیں اور خالد بن ولید کے پاس پہنچے ہیں تو رومی لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ عابد رضا مصباحی مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ غور تو کریں کتنے لوگ تھے؟ 10 لوگ۔ اور کتنوں پہ حملہ کیا؟ 10,000 پہ، لیکن خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ اگر کسی پر حملہ کرتے تھے تو اس کو پسپا کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت خالد بن ولید کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ نے جس جنگ میں قدم رکھ دیا اس کو فتح کے ساتھ لے کر آپ کامیابی کے ساتھ لے کر لوٹے۔ حضرت خالد بن ولید اس ہستی کا نام ہے، لیکن آج ہمیں حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا علم نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت خالد بن ولید کون تھے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہب اسلام کو پھیلانا شروع کیا اور لوگ ابتداءً اسلام لانے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، اس وقت کفاروں نے صحابہ کرام کو بڑا ستایا، ان کو بہت پریشان کیا، لیکن آقا علیہ السلام کی طرف سے کبھی جوابی حملہ نہیں۔ وہ ستا رہے ہیں اور یہ
ان کی ظلموں کو سہ رہے ہیں، وہ گرم ریت پر لٹا رہے ہیں، حضرت بلال کو وہ ان کے درد کو برداشت نہیں، کسی کو کچھ سزا کی جا رہی ہے، کسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والد الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم سیدنا و مولانا والکرم والد الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خالد بن ولید کی جو اپنے زندگی ہے ہم ان کو پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جوابی حملہ نہیں کیا، آپ ان کے ظلم و ستم کو سہتے رہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ یہ صحابہ کرام تو اتنے عظیم تھے کہ یہ 10,000 پر بھاری پڑ جاتے، 60,000 پر بھاری پڑ جاتے، میدان بدر میں 313,000 پر بھاری پڑ گئے، لیکن جوابی حملہ نہ دیا۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ظلم سہنا تھا یہ صحابہ کرام کی ٹریننگ تھی، یہ تربیت تھی کہ ظلم کیسے سہا جاتا ہے۔ ظلم کو سہنا سیکھ لو، لیکن جب تم ظلم کو سہنا سیکھ لو گے، تم پریشانیوں کو برداشت کرنا سیکھ لو گے، صبر تمہارے اندر آ جائے گا، قناعت تمہارے اندر آ جائے گی، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ایسے مقام عطا کرے گا، پھر تمہیں ایسی طاقت عطا کرے گا کہ اگر تم میدان جنگ میں 10 بھی نکلو گے تو 10,000 پر بھاری ہو۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ 10 نکلو گے تو 10,000 پر بھاری ہو جاؤ گے۔ 313 نکلے 1000 پر بھاری پڑ گئے، میدان عہد میں 1000 نکلے 10,000 پر بھاری پڑ گئے۔ یہ ہماری سیرت ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دنیا کے لوگ جو ہیرو ہیں ان کی تاریخیں بہت معلوم ہے، ان کو پڑھنا جانتے ہیں، ہر ایک کی ہسٹری معلوم ہے، لیکن کبھی آپ نے اسلام کے عظیم کمانڈروں کو پڑھا، کبھی آپ نے اسلام کے عظیم سپہ سالاروں کو پڑھا، کبھی آپ نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا، کبھی آپ نے ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو پڑھا۔ ارے یہ وہ عظیم بزرگان دین تھے جو دن میں میدان جنگ میں نظر آتے تھے تو رات کو مسلط میں نظر آتے تھے، رات کو اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے اور دن میں میدان جنگ میں اللہ کے نام کے کلمے کو بلند کیا کرتے تھے۔ یہاں پر عمل بھی ملتا ہے، یہاں پر عبادت بھی ملتی ہے، اور یہاں پر ہمیں زندگی جینے کا شعور بھی ملتا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے سبق ہمارے لیے ایسے اسباب موجود ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیسے کیسے عظیم صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ افضل دنیا میں انبیاء اور رسول کے بعد۔ آپ نے کیسی زندگی گزاری؟ پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور آپ جب اسلام کی راہ میں خرچ کرنے پر آتے تھے تو ایسے خرچ کیا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھیے کہ جن کے مشورے پر قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوتی ہیں، وہ عمر فاروق اعظم ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان بھی جن کے نام سے ڈر جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس گلی سے گزر کرتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کی ذات میں ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ شیطان بھی حضرت عمر سے خوف کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے کہ آپ نے کیسے عظیم خلافت کو سر انجام دیا، آپ کتنے عظیم خلیفہ تھے۔ حضرت مولا کائنات کی زندگی کو پڑھیے، آپ تمام صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مذہب اسلام ہم تک کیسے پہنچا، دین اسلام ہم تک کیسے آیا، کتنی قربانیوں سے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ آج ہمیں مذہب اسلام فری میں مل گیا ہے، آج ہمیں دین اسلام فری میں مل گیا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں مسلمانوں اس کی قدر کرو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اللہ نے آپ کو اپنے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے سب سے زیادہ پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کیے چلے جاتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی
بتائی احادیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جن چیزوں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہم اس میں دن بدن گھسے چلے جا رہے ہیں، ہم نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہیں، ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ماہ سفر مظفر ہے، اس کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جسے ربیع النور کہا جاتا ہے، ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اتنا عظیم اور مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں پیدا فرمایا۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جلوس محمدی نکالتے ہیں، اور اس جلوس کے اندر ہم جاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، آج جلوس محمدی کی شکل بنا دی گئی ہے، اتنی خرافات جلوس محمدی کے اندر کر دی گئی ہے کہ اللہ ہی کی پناہ دے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں مجمع کے سامنے، میں جمعے کے دن بھی یہ بات بیان کی ہے اور آج مجمع کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہر سال جتنے بھی نوجوان ہیں پوری سرائے کریم کے، ہر سال ان کو سمجھایا جاتا ہے، ہر سال ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ڈی جے بجا رہے ہیں، جو آپ ڈیجوں پر قوالیاں لگا رہے ہیں، جو آپ میوزک والی نعتیں لگا رہے ہیں، یہ سراسر منع ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہر سال جاتے ہیں، ہر سال جانے کے بعد جب جواب کر دیتے ہیں ہمیں یہ نوجوان کہ حضرت ہم تو بک کر کے آ گئے، ہم بک کر کے آ گئے، ہمارے 10,000 روپے چلے گئے بک ہونے میں، ہمارے 20,000 روپے چلے گئے بک ہونے میں، ہمارے 30,000 روپے چلے گئے بک ہونے میں، اور ڈی جے بھی کیسا، اللہ کی پناہ آج تو ڈی جے بھی ہاتھی کے برابر آ رہا ہے، اتنے اونچے اونچے ڈی جے ہیں، اور جو ڈی جے کو بک کر کے آتے ہیں ان پہ مورتیوں کی تصویر ہوتی ہے، مورتیوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ میں نے جمعے کے لیے بیان میں کہا تھا، ارے آپ جلوس محمدی نکال رہے ہو یا مورتیوں کو جلوس نکال رہے ہو؟ آپ کیا دے کر جانا چاہتے ہو؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو قوم کو؟ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو؟ آپ کس کے کہنے پر چل رہے ہو؟ یہ علماء کرام آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کام ہرگز نہ کریں۔ آپ ایسے ڈیجے نہ لائیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، جو اسلام کے اندر منع ہے۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں اور پھر جلوس محمدی کے اندر ایسا کام، جلوس محمدی کے اندر ایسا عجیب غریب کام۔ میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ہر سال کہا جاتا ہے کہ ہم تو بک کر کے آ گئے، بھائی جب پچھلے سال سمجھایا تھا تو اس سال تو بات یاد رہنی چاہیے تھی، چلو پچھلے سال بک کر کے آ گئے تو اس سال تو بات یاد رکھنی تھی، اس سے پہلے بک کر کے آ گئے تو پچھلے سال بات یاد رکھنی تھی نہیں کہ حضرت نے منع کیا تھا۔ ایک حضرت نے منع نہیں کیا بلکہ جتنے بھی ہمارے علماء سب جاتے ہیں، کبھی نواب کھیل میں جا رہے ہیں، کبھی مدینہ مسجد کے پاس محلے میں جا رہے ہیں، کبھی تکیے میں جا رہے ہیں، سارے محلوں کے اندر گشت کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ آپ ڈیجے نہیں لائیں، لیکن ہماری قوم ہے کہ وہ علماء کی سننے کو تیار ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھا اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ ہم میں کوئی کام کرنا ہے، دین کا کوئی کام کرنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم علماء سے پوچھ لیں کہ یہ کام جائز ہے یا نہ جائز، اس کا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری قوم معلوم نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ اپنے ہی من سے سارے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی سفر مظفر کا مہینہ لگا اور ابھی سے لوگوں نے ڈی جے بک کرنے شروع کر دی ہے۔ کیا بک کرنے شروع کر دی ہے؟ ڈی جے بک کرنے شروع کر دی ہے۔ اب میں آپ کو مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، اس نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ کس نے حکم دیا؟ کس کو حکم دیا؟ ذرا زور سے بولے بلند آواز سے میرے ساتھ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ بلند آواز سے بولے کس نے حکم دیا؟ کس کو حکم دیا؟ اللہ کے رسول کو۔ اب اللہ کے رسول جو ہمیں حکم دیں گے
ہمیں وہ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے بتائیں؟ وہ ہمیں ماننا ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ اللہ کے رسول جو ہمیں حکم دے وہ ہمیں ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ اور اگر کوئی اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے تو کیا وہ صحیح کام کرے گا غلط کام کرے گا؟ کیسا کام کرے گا؟ وہ غلط کام کرے گا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری کو توڑ دوں۔ کس کو توڑ دوں؟ یہ بانسری جو بجائی جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں بانسری کو توڑ دوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں گانے بجانے والے آلات کو توڑ دوں۔ کس کو توڑ دوں؟ گانے بجانے والے آلات، یعنی میوزیکل جو چیزیں ہیں، جیسے ڈھول ہے، تاشا ہے، طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، جتنی بھی چیزیں جو بجانے والی ہے، جس میں ڈی جے بھی شامل ہے، حضور فرماتے ہیں گانے بجانے والے آلات کو توڑ دوں، اور میں بتوں کو توڑ دوں، اور میں صلیب کو توڑ دوں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ اللہ نے۔ کس چیز کو حکم دیا؟ گانے بجانے والے آلات موسیقی کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ کس کو حکم دیا؟ کس کو حکم دیا؟ اللہ کے نبی کو حکم دیا۔ اب یہ اللہ کے نبی روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اب یہ علماء کرام آپ تک یہ اللہ کے نبی کا پیغام لاتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہو، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو، لیکن یہ قوم ہے کہ اس کے سر پہ چورے ہیں۔ یہ عظمت اسلام کانفرنس اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بھی مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارا مقصد قوم کے اندر اصلاح پیدا کرنا ہے، قوم کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ ڈی جے جو ہے گانے بجانے کا آلہ ہے یا نہیں؟ بتائیں آپ لوگ۔ میں نے بتایا تھا ڈی جے کی فل فارم کیا ہے؟ ڈسک میوزک، جو کہ اس کی فل فارم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جھنکار، دھمک اور ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ کیا ڈی جے میں یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ جھنکار ہوتی نہیں ہوتی ہے، دھمک ہوتی نہیں ہوتی ہے، ڈھول طبلے والی آواز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بتاؤ ڈی جے میں ہوتی ہے نہیں؟ بولو بولو جلدی، ہوتی ہے نہیں؟ تو کیا اللہ کے نبی اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ ڈی جے لے کر جلوس محمدی میں اور اللہ کے نبی آپ سے راضی ہوں گے؟ کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا بتائیں؟ آپ کس کی مخالفت کر رہے ہو بتاؤ؟ آپ گانے بجا کر، قوالیاں بجا کر کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ میری مخالفت کر رہے ہیں؟ اہل اسٹیٹ پر جو علماء بیٹھے ان کی مخالفت کر رہے ہو، یا فیض العلوم کے علماء کی مخالفت کر رہے ہو؟ آپ ہماری مخالفت نہیں کر رہے۔ ہمارا کام، اہل علم کا کام آپ کو مسائل بتانا ہے، آپ کو مسائل سمجھانا ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، لیکن عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اہل علم کی اتنی ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اہل علم کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نے پہنچایا، اب عمل آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں یہ حکم کسی اور نے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی کو رب نے حکم دیا ہے۔ اب بات ہے کس کے حکم کی مخالفت کریں گے آپ؟ اللہ کی؟ کس کے حکم کی مخالفت کریں گے آپ؟ بولے ذرا زور سے، کس کے حکم کی مخالفت ہوگی؟ بولے ذرا زور سے، کس کے حکم کی مخالفت ہوگی؟ کیوں ڈی جے لانے کا ارادہ ہے؟ اس لیے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے؟ ڈی جے لانے کا ارادہ ہے؟ افسوس صد افسوس، یہ علماء آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو گناہوں سے بچا کر رہے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جمع کر دی 20,000، اب تو ہم مجبور ہو گئے۔ پتا ایسے 20 نہیں، 20,000 نہیں، اگر 20 لاکھ روپوں میں بھی، 20 لاکھ روپوں میں اگر آگ لگ جائے اور رب کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسے 20 لاکھ بھی کسی کام کے نہیں، جس کے ذریعے رب کی ناراضگی کو خریدا جا رہا ہو، جس کے ذریعے رسول کی ناراضگی کو خریدا جا رہا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علماء کی سننے کو تیار ہیں،
علماء کی جب سنیں گے تبھی تو آپ سیرت صحابہ پڑھیں گے، علماء کی سنیں گے تبھی تو اولیاء اور تابعین کی سیرت کو سنیں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے تبھی تو آپ کو اسلام کا کلچر معلوم ہوگا، علماء کی سیرت اختیار کریں گے تبھی تو آپ کو اسلام کا کردار معلوم ہوگا۔ لیکن ہمیں علماء سے دوری برتنی ہے، ہمیں علماء سے دور رہنا ہے، یہ ہم نے اپنا کام بنا لیا۔ اب بتائیں آپ لوگ ڈی جے لے کر آئیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ایک بار، ڈی جے لائیں گے آپ لوگ؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں۔ رب کی ناراضگی کو خریدیں گے آپ لوگ؟ رب کے حکم کی نافرمانی کریں گے آپ لوگ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی کریں گے آپ لوگ؟ میں یہ میسج یہاں بیٹھ کر اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میسج نواب کھیل کے ایک محلے میں پہنچ جائے، یہ میسج تکیے پر، نمپورے میں، پنی گران میں، جتنے بھی سرائے کے محلے ہیں سب جگہ یہ میسج پہنچ جائے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور ہم تو جائیں گے انشاءاللہ، ہم سمجھانے کے لیے جائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے سمجھانا، ہم جائیں گے سمجھانے کے لیے۔ اور بتائے ایک چیز اور بتاؤں، بخاری شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ریشم پہننے کو حلال سمجھیں گے، ریشم کے کپڑے پہننے کو حلال سمجھیں گے، شراب پینے کو حلال سمجھیں گے، اور گانے بجانے والے آلات پہ بجانے کو بھی حلال سمجھیں گے۔ ایک زمانہ وہ آ جائے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ ہمارے یہاں ریشمی کپڑوں کی بھرمار لڑکے پہن رہے ہیں ریشم کپڑے، یہ لڑکے ریشم کے کپڑے پہنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، جو دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنے گا اسے جنت میں ریشم کا کپڑا نہیں ملے گا، جو دنیا میں پہن لے گا اسے جنت میں ریشم کا کپڑا نہیں ملے گا۔ پتہ ہے کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو مسلمانوں کا لباس ہے نا وہ ریشمی کپڑا ہے، اور جو مسلمان جنت میں جائے گا ریشمی کپڑا پہنے گا، اور جس مسلمان نے دنیا میں ہی ریشمی کپڑا پہن لیا جنت میں ریشمی کپڑا نہیں پہنے گا، مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی محمد محمود قادری صاحب تولا، حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی، حضرت علامہ مفتی محمد محمود قادری صاحب تولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پیش ہے، بخاری شریف کی روایت میں پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قریب لوگ ریشمی کپڑے پہننے کو، شراب پینے کو اور آلات موسیقی کو بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلات موسیقی جگہ جگہ ڈی جے لائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سب گانے بجانے اتنا عام ہو گیا ہے کہ تعجب ہے اس قوم پر۔ میں آپ کو یہی میسج دینا چاہوں گا، آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جلوس محمدی منائے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق، سنت مصطفیٰ کے مطابق منائے، جس طرح صحابہ کرام نے جلوس محمدی نکالا، جیسا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جس انداز سے داخل ہوئے، جس شان کے ساتھ داخل ہوئے، اسی شان کا نام تو جلوس محمدی ہے، اسی ادا کا نام تو جلوس محمدی ہے، اسی ادا کو تو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اسی ادا میں ہم جلوس محمدی منائے۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے منایا، ہمارے بزرگان دین نے منایا، ہم اس طرح جلوس محمدی نکالے۔ جلوس محمدی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ با ادب ہو کر، نیا لباس پہن کر، نیا نہ ہو تو دھلا ہوا لباس پہن کر، عطر لگا کر، اپنے سروں پہ ٹوپی یا امام شریف لگا کر آپ رستے میں پیدل چلیں، اور چلتے ہوئے جہاں تک آپ کے جلوس کو جانا ہے وہاں پہنچیں، وہاں تقریر ہوتی ہے، تقریر سننے کے بعد دوسرے راستے سے واپس آ جائے۔ یہ جلوس کا اصل، یہ جلوس کی اصل صورت ہے۔ اس طریقے سے جلوس محمدی میں شامل ہو، اور جلوس محمدی میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی خیال رکھیں۔ جب جلوس اٹھ رہا تو فجر کی نماز کا بھی خیال رکھیں، ظہر کی نماز کا بھی خیال رکھیں، عصر مغرب عشاء کا بھی خیال رکھیں۔ اب ہمارے نوجوان جھانکیاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ٹکڑے بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ پورے مہینے ٹکڑے بنا رہے ہیں مگر پورے مہینے نماز نہیں پڑھ رہے۔
یہ ٹکڑے بنانے کا ثواب تب بھی ملتا جب کہ آپ پورے مہینے نماز بھی پڑھتے اور ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز بنا رہے ہیں. مسجد نبوی بنائی, اس میں گڑیا گڈے کھڑے کر دیے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کعبہ بنایا, اس میں گڑیا گڈے کھڑے کر دیے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. یہ گڑیا گڈے کھڑے کرنا بھی جائز نہیں ہے. علماء نے اس کو بت پرستی کی شکل بتایا. اگر آپ بنا رہے ہو تو آپ نے مسجد نبوی کی تصویر بنائی نا, اس میں کوئی بت, کوئی گڑیا, کوئی گڈا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر بنائی ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی پرستی کی شکل معلوم نہ ہو. آپ جلوس محمدی منائیں, شان کے ساتھ منائیں, اور جلوس محمدی منانے سے پہلے یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا اس لیے کیونکہ میں اسی دن پیدا کیا گیا. کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ کیونکہ میں اسی دن پیدا کیا گیا, اسی دن میرا وصال ہوگا, اسی دن حضور کی ہجرت ہوئی. حضور فرماتے ہیں اسی لیے روزہ رکھتا ہوں. تو اگر ہم حضور کا یوم ولادت منائیں تو جس دن حضور پیدا ہوا اس دن حضور کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھیں تاکہ سنت رسول ادا ہو جائے. حضور کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھیے آپ, کیونکہ حضور پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے ہیں. تو آپ شروع سے محمدی منائیں, آپ میلاد مصطفیٰ منائیں, لیکن سب شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں. کوئی بھی نئے کام کرنے سے پہلے آپ اہل علم سے پوچھیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ تم علماء سے پوچھو, اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. یاد رکھیں جو میں نے یہاں میسج دیا ہے کہ پوری سرائے دین سے کہیں بھی ڈیجے نہیں اٹھنا چاہیے. ہم جائیں گے, گھر گھر جائیں گے, اور جو لوگ بک کر کے آ رہے ہیں اگر انہیں پیسہ واپس مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ 10-20 ہزار میں آگ لگا دیں. ایسے پیسوں کی کیا اوقات جن پیسوں سے رب کی ناراضگی خریدی جا رہی ہو, ایسے پیسوں کی کیا اوقات جن سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے, ایسے پیسوں کی کیا اوقات جس سے ہمیں گناہ ملے. ہم جاتے ہیں ثواب کمانے کے لیے اور لوٹتے گناہ لے کر. ہمیں ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایسے پیسوں کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ جن پیسوں کے ذریعے سے ہم گناہ کما رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سرائے کریم کے اندر اور کل عالم اسلام کے اندر جلوس محمد اور میلاد مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ کے مطابق, قوانین اسلام کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اور میں جو لوگ باہر کھڑے ہیں اندر کرسیاں خالی ہیں, آپ لوگ اندر آ جائیں, اندر کرسیاں خالی اور آگے